آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم اور آپ کہہ سکتی ہیں حساس واقعے پہ بات کر رہے ہیں، کربلا۔ جی بالکل۔ سن 680 عیسوی یعنی 61 ہجری کا وہ سانحہ جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکز یہ سوال ہے کہ آخر اس وقت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد وہ امام حسین کی مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ہم کربلا، مظلومیت اور استقامت کا سبق نامی تحریر سے مدد لیں گے۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں یہ کوئی سادہ سی بات نہیں تھی۔ اس عدم حمایت کی نا کئی پیچیدہ وجوہات تھیں، سیاسی، سماجی، حتیٰ کہ نفسیاتی عوامل بھی تھے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں ان پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ تو سب سے پہلی وجہ جو ذہن میں آتی ہے اور اکثر بیان بھی کی جاتی ہے وہ ہے یزید کی حکومت کا خوف، جبر۔ کیا یہ واقعی سب سے بڑا عنصر تھا؟ خوف، جی ہاں، خوف تو یقیناً ایک بہت بہت بڑا فیکٹر تھا۔ یزید کی حکومت وہ طاقت کے زور پر چل رہی تھی اور اختلاف رائے کو آپ جانتے ہیں سختی سے کچل دیا جاتا تھا۔ تو لوگ ڈرتے تھے اپنی جان کا، مال کا، اپنے گھر والوں کا۔ یہ ایک حقیقی خوف تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے جو کوفہ کے لوگوں سے جڑی ہے۔ ہاں، کوفہ کا ذکر تو آتا ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی تو خط لکھے تھے، امام حسین کو بلایا تھا۔ بالکل، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے گئے، اپنی حمایت کا، وفاداری کا یقین دلایا گیا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب امام حسین نے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر صورتحال دیکھیں ذرا، تو شروع میں تو بڑا پرجوش استقبال ہوا۔ اچھا؟ جی، مگر پھر جیسے ہی یزید کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد وہ کوفہ پہنچا اور اس نے دھمکانا شروع کیا، لالچ دینا شروع کیا۔ تو بس سارا منظر ہی بدل گیا۔ یعنی جنہوں نے خط لکھے تھے وہی لوگ پیچھے ہٹوائے۔ یہ کیسے ہوا؟ جی، بالکل وہی لوگ۔ ابن زیاد کامیاب ہو گیا۔ اس نے خوف اور لالچ دونوں کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، بالکل تنہا کر دیا انہیں، اور پھر آپ جانتی ہیں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اوہ! تو جب تک امام حسین کربلا کے قریب پہنچے، کوفہ میں تو عملی طور پر کوئی حامی تھا ہی نہیں۔ یہ تو صرف خوف نہیں لگتا، یہ تو کچھ اور بھی ہے، شاید بے حسی یا بے حسی کہہ لیں، یا شاید بدعہدی، اجتماعی طور پر وعدے سے پھر جانا۔ تو کیا یہ مسئلہ صرف کوفے کا تھا یا اس وقت کے پورے مسلم معاشرے میں کچھ ایسی کمزوری آ گئی تھی؟ نہیں، یہ ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ دیکھیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف کوفہ کی بات نہیں تھی۔ اس وقت امت میں سیاسی طور پر بڑا انتشار تھا، اتحاد نہیں تھا۔ بہت سے لوگ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ہمیں اس جھگڑے سے دور ہی رہنا چاہیے، غیر جانبداری میں عافیت ہے۔ کچھ لوگ ظاہر اپنے ذاتی مفادات کو دیکھ رہے تھے، اپنی جائیداد، اپنا آرام، وہ اصولوں پر کھڑے ہونے سے زیادہ اہم لگ رہا تھا شاید۔ اور شاید کچھ کو یہ بھی لگا ہو کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بالکل، یہ مایوسی بھی ایک عنصر ہو سکتی ہے کہ بھئی اتنی بڑی حکومت کے سامنے چند لوگ کیا کر لیں گے، تو خطرہ کیوں مول لیا جائے۔ اور اس سب پر امام حسین کو راستے میں بھی روکا گیا، ان تک پہنچنا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد سے ہی امام حسین اور ان کے مختصر سے قافلے کو ایک طرح سے تنہا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یزید کی فوجوں نے راستے بند کر دیے، جگہ جگہ ناکہ بندی تھی۔ اچھا۔ تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، کوئی ان سے آ کے مل نہ سکے۔ جو مسافر ادھر کا رخ کرتے ان سے سخت پوچھ گچھ ہوتی۔ اگر ذرا بھی شبہ ہوتا کہ یہ امام کی مدد کو جا رہے ہیں تو سزا ملتی تھی۔ تو ہر طرف سے گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، خوف بھی، لالچ بھی اور عملی رکاوٹیں بھی۔ جی بالکل۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود کیا کوئی بھی نہیں تھا جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہیں پر تو تاریخ کا وہ سبق آموز پہلو سامنے آتا ہے نا۔ ان ساری مشکلات، سارے خوف، دھوکہ دہی، ان سب کے باوجود تقریباً 72 افراد کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا۔ 72 لوگ؟ جی، ان میں امام کے گھر والے تھے، کچھ صحابہ کرام کے بیٹے یا پوتے تھے، ان کے وفادار دوست تھے،
یہ وہ لوگ تھے جو آخری لمحے تک امام حسین کے ساتھ ڈٹے رہے، اور ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی شامل تھے اور ایک وہ شخص بھی جو پہلے امام کے مخالفین میں سے تھا لیکن پھر حق کو پہچان کر ساتھ آ ملا۔ یعنی تعداد بہت کم تھی، مگر ان کا عزم غیر متزلزل تھا۔ انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے شہادت بہتر ہے۔ تو پھر اس ساری بات کا، اس سارے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صرف ماضی کا ایک دردناک باب تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک لازوال سبق ہے ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا۔ یہ سبق ہے کہ ناانصافی پر اگر خاموش رہیں گے تو اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اور یہ کہ مشکل ترین حالات میں بھی اخلاقی جرأت دکھانا کتنا اہم ہے۔ جیسا کہ امام حسین کا اپنا قول ملتا ہے کہ میں اقتدار یا بغاوت کے لیے نہیں نکلا، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے، فرد کے لیے، معاشرے کے لیے کربلا کے اس پیغام کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ بالکل۔ جب کبھی اصولوں اور ذاتی مفاد میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو تو انسان کیا کرے، کیسے توازن قائم کرے؟ یہ وہ سوال ہے میرا خیال ہے جس پر ہم سب کو سوچتے رہنا چاہیے۔ یقیناً یہ غور و فکر کا ایک مستقل موضوع